السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 38، غصے پر کنٹرول۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لیس الشدید بالسرعۃ، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی، بے شک طاقتور پہلوان وہ ہے جو یملک نفسہ، قابو میں رکھتا ہے اپنے نفس کو، عند الغضب، غصے کے وقت۔ متفقن علیہ ہے۔ متفقن علیہ کا مطلب جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آ جائے تو اس کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث پہ وہ دونوں جو شخصیات ہیں وہ دونوں متفق ہیں۔ تشریح اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو غصے میں دوسروں کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں، بلکہ اصل پہلوان غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وہ پہلوان ہے۔ ہم پہلوان کس کو کہا جاتا ہے؟ ریسلر، ریسلنگ کرنے والے، طاقتور بہادر آدمی کو۔ تو اتنا طاقتور اور بہادر ہو کہ مقابل کو دوسری پرسنالٹی کو، دوسرے جو فریق ہے اس کے سامنے اس کو وہ اٹھا کر زمین پہ پٹخ دے، اتنا طاقتور، اتنا بہادر، لوگ اس کا لوہا مان لیں۔ لوہا مان لیں مطلب اس کی جو یہ ٹیلنٹ ہے، یہ صلاحیت ہے، اس کو مان لیں کہ واہ زبردست بھئی۔ اور ظاہری بات ہے کہ جس کو وہ اٹھا کے پھینک رہا ہے وہ کوئی عام سا مریل سا چڑیا جیسا شخص نہیں ہے، اگلا بندہ بھی کچھ ہے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے جس کو اس نے اٹھا کے پھینکا ہے نیچے۔ لوگ اس کا لوہا مان لیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، لیکن انہیں سوچنا چاہیے، لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، اور خود اس ریسلر کو، خود اس پہلوان کے لیے بھی جو اس وقت سوچنے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ کمال تو فقط ہاتھ پاؤں کے مضبوط اور طاقتور ہونے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ ہاتھ مضبوط ہے، پاؤں مضبوط ہے، باڈی مضبوط ہے، کوئی باڈی بلڈر ٹائپ شخص ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس نے اپنی باڈی کو بنانے کے لیے بہت ٹائم لگایا ہے، اس نے بہت زیادہ ایکسرسائزز کی ہیں، اس نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھا ہے، اس نے اپنی زندگی میں امبیلنس چیزوں کو نکالا ہے، اس کے بعد یہ جسمانی ورزش کے ذریعے اس نے اپنی باڈی پر اتنا کنٹرول اور کمانڈ حاصل کیا کہ وہ ایک باڈی بلڈر کی طرح، ایک ریسلر کی طرح سامنے آیا ہے۔ تو اس کے لیے تو اس نے یہ محنت کی اور پھر اس کو یہ کمانڈ حاصل ہو گئی۔ جسمانی طاقت سے یاد رکھیے کہ جسمانی یا باڈی کی یا فزیکلی اس کو طاقت مل گئی، وہ ریسلر بن گیا، لیکن اس سے دل کی طاقت نہیں حاصل ہوتی، اخلاق کی طاقت یا قوت حاصل نہیں ہوتی۔ اخلاق کی طاقت، دل کی طاقت اور باڈی کی طاقت یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں، مشرق اور مغرب کا فرق ہے۔ اگر یاد ہو تو پچھلی جو حدیث ہم نے اخلاق کے حوالے سے پڑھی ہے، جانی ہے، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا حسن اخلاق کے بارے میں نے وہاں پہ کتنے زیادہ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ جسمانی طاقت رکھنے والا شخص ممکن ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی فالو نہ کر رہا ہو، یا جو اچھا اخلاق رکھنے والا شخص ہے وہ ان ساروں کو فالو کر رہا ہو لیکن اس کے پاس دیکھنے میں بظاہر جسمانی طاقت زیرو ہو، بالکل مریل سا، بالکل یعنی کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک بہت نازک سا بندہ ہو، وہ ایسا کوئی کام کر ہی نہ سکتا ہو۔ تو اچھی چیز تو وہ ہے نہ کہ یہ کہ انسان کے پاس جسمانی طاقت ہو، اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ گیمز وغیرہ ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیمز کو پسند کیا، تیراکی کو پسند کیا، تیر اندازی کو پسند کیا، اور یہ جو کشتی اور کبڈی وغیرہ ہے یہ تو بڑے پرانے گیمز ہیں،
لوگوں کے پاس اصل یہی گیمز ہوا کرتے تھے، اکھاڑے وغیرہ لگا کرتے تھے. تو یہ ہم اس کو کنڈیم نہیں کر رہے. بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ اسے کنڈیم نہیں کیا جا رہا. اصل چیز کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ اصل چیز، اصل جو ضرورت ہے وہ حسن اخلاق میں سے اعلیٰ ترین جو ایک صفت ہے، غصے پر کنٹرول، وہ صفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. نہ کہ یہ کہ انسان اپنی باڈی بناتا رہے، اس کے اوپر دھیان رکھتا رہے اور غصے میں اٹھا اٹھا کے دوسرے کو پٹخنیاں دیتا رہے، اپنی زبان سے دوسروں کے دلوں کو چیرتا رہے، غصے میں شاؤٹ کرتا رہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے ہوں، اس کا چہرہ انتہائی مکروہ اور کبھی بن جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کریں. یہ یہاں پہ لیسن دیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر اخلاقی مضبوطی نہیں ہے، روحانی طاقت نہیں ہے، تو اگر کسی کو صرف جسمانی قوت مل گئی ہے نا، اس کی باڈی بہت اچھی ہے، اسٹرانگ ہے، تو یہ جو اسٹرانگ باڈی بھی بعض دفعہ اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ شر اور فساد کا باعث بن سکتی ہے. اس کی دیکھ لیں کہ اسی وجہ سے دنیا میں جتنے دنگے فساد ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، ان سب کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگوں نے اخلاقی قدروں سے منہ موڑ لیا. اخلاقیات ختم ہو گئی ہے لوگوں کے پاس سے، اور اپنی مادی اور ظاہری قوتیں بڑھائی ہوئی ہیں انہوں نے. مادی اور ظاہری قوتیں، ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی ڈان بنا ہوا ہے نا کسی علاقے کا، تو ظاہری بات ہے اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس فزیکل طاقت بھی ہے، وہ ڈان بن کے بیٹھ گیا. اب وہ ڈان بننے سے اس نے 4-5 غنڈے، بدماش، 10-15-20 کا گینگ بنا لیا ہے. اب وہ گینگ بنا کے دوسروں کی عزتیں اچھالنے لگا ہوا ہے، دوسروں کی زمینوں کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے، پورا ایک مافیا بن کے سامنے آ گیا. پھر اس گینگسٹر کے اور گینگسٹرز کے ساتھ تعلقات ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کو، سب وہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، دوسروں کو کچلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو بتایا کہ اصل چیز اخلاقی ویلیوز ہیں. جسمانی طاقت، مادی طاقت، فزیکل طاقت یہ امپورٹنس نہیں رکھتی، اگرچہ ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ امپورٹنس نہیں رکھتی. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی توجہ دلائی ہے کہ بدنی اور مادی طاقت بڑھا کر کیا کرو گے کہ اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ دنیا کا ناک میں دم آ جائے، لوگوں کی زندگی دوبر ہو جائے. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو، لوگوں کی زندگی کو عذاب بنا دو گے. ہر جگہ شورش اور بے چینی کا دور دورہ ہو جائے، ہر جگہ لوگ پریشان ہیں، وہ آ گیا گنڈا، وہ آ گیا بدماش. لوگ منہ پہ تو نہیں کہتے لیکن اندر سے تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ آ گیا جناب، بڑا بن رہا ہوتا ہے. بے چینی، پریشانی، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا معاشرے کے اندر. تو اس حدیث میں یہی بتایا گیا ہے کہ اپنی جسمانی طاقت سے بڑھ کر اپنی روحانی قوت بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں ظاہری بات ہے کہ پھر ہم اخلاق حسنہ کی طرف جائیں گے اس میں دوبارہ سے، کہ اچھی اخلاقی خوبیاں. مثلا اب اس میں آپ دیکھیں گے جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی تھی اخلاقیات میں، وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی تھیں. اب یہ مزید چیزیں ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں، اس حدیث کے ریفرنس کے ذریعے آ رہی ہیں کہ انسان میں حلم ہے، تحمل ہے، قوت برداشت ہے، سٹیمنا ہے اس کے اندر. یہ انسانی کردار اور خاص طور پر بندہ مومن کے کردار کی بہت بڑی خوبی ہے، فضیلت ہے. جو لوگ اس وصف سے متصف ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ وہی بندے اللہ کے بہترین اور محبوب بندے شمار کیے جاتے ہیں. کیوں کیے جاتے ہیں؟ کہ حلم اور تحمل، برداشت، درگزر کرنا، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی کوالٹی، اللہ کی صفت ہے. اور میں آپ کو بار بار پیچھے بھی بتا کر آئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں نا، ان کا کچھ نہ کچھ عکس ان کے بندوں کے اندر بھی نظر آئے. بہت تو ہر بندہ نہیں پیدا کر سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو لے کر آئے نا. اب اللہ کا وصف کیا بیان ہوا قرآن میں، سورہ اسرائیل میں، انہو کانا حلیمن غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ بردبار اور بخشنے والا ہے. اللہ کون ہے؟ بردبار ہے، حلیم ہے.
غفورا بخشنے والا ہے، اس کی شفقت، اس کی مہربانی ہمیشہ کے لیے، معاف کر دیتا ہے وہ۔ حالانکہ آپ دیکھیں نا، اللہ سے بڑھ کر پاورفل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر خزانے، فوجیں فرشتوں کی، باقی مخلوقات کی کس کے پاس ہیں؟ وہ ایک صرف ہوا کو حکم دے نا، ہوا کو صرف، یہ عام دیکھیں نا، ہوا چل رہی ہے ہمارے ارد گرد، ہمیں فیل نہیں ہو رہی، لیکن وہ صرف اشارہ ہی کرے ہوا کو تو یہ ہوا منٹوں کے اندر، سیکنڈز کے اندر بڑے بڑے گھروں کو، پلازوں کو، یہ درختوں کو، یہ فوراً ایسے ڈھا دے کہ نہ پوچھے۔ یعنی اتنی طاقت ہے ہوا کے اندر، اللہ اگر غصے میں آ جائے تو، اللہ اگر غصے میں آئے تو پھر اس طرح ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی قومیں گزری ہیں، قرآن اگر ہم پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، بڑی بڑی قومیں ہیں جن کا قرآن کے اندر ذکر آیا ہے۔ جب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا کہ ان لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہی بات کہ اپنے اخلاق بہتر کرو، مادیت کی طرف کم جاؤ، ظاہر کی طرف کم جاؤ، اپنے جسموں کے اوپر توجہ دو، لیکن اتنی نہیں کہ اخلاق کو چھوڑ کر ساری توجہ تمہاری جسم اور اپنی ظاہر اور مادیت کو ٹھیک کرنے پر ہی مرکوز ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے آپ کو بہتر بناؤ، ایک اللہ کو مانو اور رسول کی بات مانو اور اچھے اخلاق لے کر آؤ، لوگوں کی کیئر کرو۔ ان لوگوں نے جب ان قوموں نے ماننے سے انکار کیا، بار بار انبیاء کے ذریعے بتایا گیا، لیکن ایک بتانے کی حد ہوتی ہے نا، یعنی شروع میں نہیں اللہ پکڑتے، لیکن جب انبیاء اللہ کا حکم بار بار پیغام پہنچاتے ہیں، لوگ نہیں مان کر دیتے، تو پھر وہ اتمام حجت کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک سنت ہے، پھر وہ روبہ عمل میں آتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر سزا کا کوڑا برستا ہے، اور پھر جب اللہ کا غضب آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے، اب طوفان نوح میں دیکھیں نا، اللہ نے پانی کو حکم دیا، بارش اوپر سے آئی اور زمین سے پانی نکلا ہے، اور کس قدر وہ آپس میں ملے ہیں کہ پوری کی پوری وہ قوم تباہ ہو گئی۔ ایسے آسمان سے بجلیاں آئی ہیں، گرج آئی ہے، گرج سے صرف وہ جو کڑک تھی نا، اس کڑک سے لوگ مر گئے ہیں، پھر طوفان آئے ہیں، پھر وہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بستی ہے، وہ ایسے زمین سے اٹھا کر اوپر پھینکا گیا اور اس کو بھی پلٹ کر زمین کے اوپر دوبارہ مارا گیا کہ وہ بیچ میں ہی زمین کے اندر ہی دھنس گئی اور پانی کے اندر وہ ڈوب گئی۔ اس طرح بے شمار عذاب آئے ہیں قوموں کے اوپر۔ تو یہ قوموں کے اوپر عذاب شو کرتے ہیں کہ اللہ بھی بہت، ان کو بھی غصہ آتا ہے، ان کی بھی غیرت ہے، لیکن اس سب کے باوجود، یہ تو چند کیسز ہے نا پوری ہسٹری کے اندر، اللہ نے وہاں پر اپنا ایک جھلک دکھائی ہے کہ دیکھو میرے حلم کو نہ پکارو، اس کو ایزی مت لو، اس کو لائٹ مت لو۔ اگر میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں، اگر میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس پاور نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اتنی پاور، اتنی طاقت کے باوجود میں بردبار ہوں، فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہوں، شاید بندے اب رجوع کر لیں، شاید توبہ کر لیں، شاید وہ پلٹ کر میرے پاس آ جائیں، اور جب وہ آتے ہیں تو میں ان کے پچھلے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ، ایک بندے کا معاملہ دوسرے بندے کے ساتھ ایسے ہی حلم والا، اگنور کرنے والا، تحمل والا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے کچھ بندوں کو پاور دی ہوئی ہے، جسمانی طاقتیں دی ہوئی ہیں، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر چیخ چیخ کے، چلا کے وہ اپنی پاور، اپنی طاقت کا غلط اظہار کرے، لوگوں کی عزتیں، پگڑیاں اچھالے، ان کو رسوا کرے، ان کی بے عزتیاں کرے۔ بھئی اللہ نے اگر آپ کو دی ہے جسمانی طاقت، اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے اگر آپ کو عزت شہرت دی ہوئی ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہمارے ہاں جو لوگ مختلف ڈپارٹمنٹس میں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے غرور، تکبر، ان کی گفتگو کس انداز میں ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو کیڑا سمجھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک طرف اللہ کا کردار دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کتنی بڑی ہستی ہیں، انہوں نے ماضی میں اپنے غصے کے ٹریلر بھی دکھائے ہیں، جھلک بھی دکھائی ہے، پھر اللہ نے اب نبی کی امت کو مہلت دیا قیامت تک کے لیے کہ بھئی سدھر جاؤ، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اب دنیا میں تو اس طرح کا عذاب نہیں ہے، لیکن آخرت میں نے پھر تمہارے لیے بہت سخت چیزیں تیار کر رکھی ہیں اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ کے مقابلے میں بندوں کی کیا مجال کہ وہ اس لیول پر جا کر اپنا
غصہ، اپنی شاؤٹنگ جو ہے وہ دوسروں کو بتائیں اور پھر لوگوں کی زندگیوں کے اندر عذاب ڈال دیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اور گھروں میں فیمیلز، خواتین کا بھی ماشاءاللہ کردار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے گھروں میں بعض کی مدرز ہو سکتی ہیں، بعض کی نانیاں، بعض کی دادیاں، بعض کا کوئی اور رشتہ ہو سکتا ہے، وہ ایسے ڈومیننٹ ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں کو انہوں نے نیچے دبایا ہوا ہوتا ہے، آگے لگایا ہوا ہوتا ہے، اتنا وہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ یہ بنا کیا گیا کہ بھئی نہیں، غصہ آیا ہے تمہیں، تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو تو ہمارے اوپر صبح سے لے کر شام تک کئی بار غصہ آتا ہوگا جب اس کی نافرمانی کرتے ہوں گے ہم، لیکن وہ تو ہمیں نہیں سزا فوراً دیتا، وہ تو نہیں ہمیں پنشمنٹ دیتا، وہ تو نہیں ہمیں پکڑتا، وہ تو اگنور ہی کرتا ہے۔ تو میں اور آپ کون ہے لوگوں کی غلطیوں پر اس حد تک آخری لیول پر جا کر کے ہم شاؤٹنگ شروع کر دیں اور ہم پھر اس کے بعد مار پیٹ اور دنگا فساد اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں بھی یہی صفات ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اخلاق ہے، اعلیٰ صفات ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ بندے وہ اعلیٰ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ اصلاً میں جو اشتعال ہے، غصہ ہے، غضب ہے، یہ حیوانوں کی سرشت کے اندر نا، جبلت، حیوانی جبلت میں کہتے ہیں نا انگیخت اور بہیمی جذبہ۔ بہیمی یعنی مار ڈالنے کا، مار دھاڑ کا جذبہ، انگیخت سخت غصہ، اشتعال۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب دو جانوروں کو غصہ آتا ہے نا، عام مطلب آپ سوچیں کہ دو گائے آپس میں جب لڑ پڑتی ہیں، دیکھا جائے تو وہ اتنی مہین سی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی کہاں لڑائی، جب وہ لڑ رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھ لیں، دو مرغیوں کو دیکھ لیں جو اب لڑ رہے ہوتے ہیں، دو برڈز کو آپ دیکھیں جب انہیں غصہ آتا ہے تو کس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو انہوں نے زخمی کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی کا نام غصب ہے۔ پھر اسی سے ظلم اور زیادتی کے دروازے کھلتے ہیں، یعنی غصہ پھر اٹ سیلف غصہ نہیں رہتا، وہ ایک قدم، ایک سٹیپ آگے جاتا ہے اور پھر انسان ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ ان سفلی جذبات پہ کنٹرول کرو، ان سفلی جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھو، اتنا اپنا غصے کا والیوم مت بڑھاؤ۔ دیکھیں غصہ جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں جی دوسرے نے ہمیں غصہ دلایا، بھئی غصہ کیسے دلایا اس نے؟ کیا میں اس کی کوئی ڈیوائس ہوں؟ گیجٹ ہوں میں اس کا، اس بندے کا گیجٹ ہوں کہ وہ اس ڈیوائس یعنی مجھے یا میرے گیجٹ کو، میں نے اپنے آپ کو گیجٹ یا ڈیوائس کا نام دیا ہے، کیا میں اس کے کنٹرول میں ہوں کہ وہ جب چاہے میرے والیوم کو اوپر کر دے، جب چاہے میرے والیوم کو نیچے کر دے، جب چاہے وہ مجھے رلانا شروع کر دے، جب چاہے وہ مجھے ہنسانا شروع کر دے، جب چاہے وہ مجھے غصہ دلا دے، جب چاہے وہ مجھے ٹھنڈا کر دے؟ وہ کون ہے بھئی؟ یہ جو وہ والی بات ہے نا، یعنی دوسری طرف آپ انگلی کریں، جو دوسری پرسنالٹی ہے وہ کون ہے؟ وہ ہم نے خود بخود زیوم کی ہوئی ہے، ہم نے اپنا کنٹرول، اپنا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ ہاں بھی آؤ اب تم کرو اس کو اوپر، اب تم کرتے جاؤ گے میں بھڑکتی جاؤں گی۔ نہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے جذبات پر خود کنٹرول کرو، اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنے والیومز کے بٹن اپنے ہاتھ میں رکھو، دوسرا کوئی کیوں اس کو اوپر لے کر جائے، اس کی اتنی ہمت کیوں ہو آپ کے اوپر؟ دوسرا تو اگر شیطان کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، کرندہ بنا ہوا ہے، وہ تو اگر آپ کی زندگی میں آ کر ایسے دو چار کام کرے گا تو آپ تو پاگل ہو کر اپنی صحت کا شدید ترین نقصان کریں گے، ارد گرد اپنا ماحول خراب کریں گے، اپنے متعلقین، لواحقین، عزیز اقارب، رشتہ دار، پیاروں کو بہت زیادہ پریشان کریں گے اور دوسروں کا بھی نقصان، یعنی پھر ایک جگہ تو نہیں رکے گا نا، پھر یہ بات بڑھتی جائے گی۔ تو بہتر نہیں ہے کہ پہلے ہی سٹیپ پہ خود کو روک لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اچھے مسلمان غصہ دبا لینے والے ہیں، یعنی مسلمانوں کی صفت کیا ہے؟ غصہ دبانے والے۔ یہ نہیں کہا جا کیا کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ جیسے انسان کے اندر اور بہت ساری جبلتیں ہیں، سوتا ہے، کھاتا ہے، روتا ہے، ہنستا ہے، غم میں ہوتا ہے، ایسے ہی غصہ بھی آتا ہے اس کو، لیکن اس نے اپنے غصے کے موقع پر، جیسے میں نے آپ سے کہا
کہ اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ یہ غصہ کدھر ہے، کہاں کر رہی ہوں، کرنا بھی ہے اس جگہ پہ یا نہیں کرنا، دین مجھے اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اب دیکھیں دین نے یہ نہیں کہا غصہ نہیں آئے گا، غصہ آنا ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کرنا ہے، دبانا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ جو لیسے ہوتے ہیں نا، کمزور ہوتے ہیں، اپنے سے سٹیٹس میں کم ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو انسان ٹھیک ٹھاک غصہ نکالتا ہے، لیکن اپنے سے برابر اور اپنے سے اوپر والوں پہ کم ہی غصہ نکال رہا ہوتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں ایکسیپشنل کیسز، لیکن کم ہوتے ہیں۔ اپنے سے نیچے والوں کو تو انسان کیڑی کی طرح مسل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بہت ہی گندی عادت ہے، اللہ کو سخت ناراض کر دینے والی عادت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھے۔ یہ مسلمان سوسائٹی کے اندر بڑا پیس، بڑا امن، بڑا چین، بڑی آشتی، بڑا پیار، بڑا محبت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ غصہ آ جاتا ہے تو انسان کی پرسنالٹی اوپر سے نیچے آ کے گرتی ہے۔ پھر آپ دوسروں کے اندر مشہور ہو جاتے ہیں کہ جی ان کو تو غصہ ہی ناک پہ رکھا ہوتا ہے، ان کو تو بات بات کے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب اپنے آپ کو دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، بچیاں ہیں آپ، ابھی آپ کی ایج کیا ہے، ابھی تو زندگی کے بڑے سفر اور مراحل پڑے ہیں، ذرا سی بات پہ لڑنا جھگڑنا، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگی، بڑوں کے ساتھ ناراضگی، والدین کے ساتھ بدتمیزی، اس کے پیچھے کیا ہے بھئی؟ یہ غصہ ہی ہے نا، اس کو پسند نہیں کیا گیا، یہ بد اخلاقی ہے، یہ اعلیٰ اخلاق سے میچ نہیں کرنے والی عادت۔ تو پھر جب بد اخلاقیاں انسان اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے تو اللہ کی محبت کیسے ملے گی اس کو، جنت کیسے ملے گی اس کو؟ جنت سے تو وہ گیا، محروم ہو گیا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے کہا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اندازہ ہوگا اس بندے کے بارے میں کہ یہ بڑا غصیلا بندہ ہے بھئی، باقی یہ ہیرا ہے لیکن غصیلا ہے، اور اس غصیلے ہونے کی وجہ سے اس کا حسن جو ہے نا، اس ہیرے کی جو کوالٹیز ہے وہ ماند پڑ گئی ہیں۔ آپ نے انہیں بار بار کہا بھئی غصے کو چھوڑ دو، غصہ چھوڑ دو۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ ہے تو بہت اچھا ہے، یہ دل کی بڑی اچھی ہے، بس غصہ بہت کرتی ہے۔ بھئی کیوں غصہ کرتی ہے؟ غصہ کر کے اپنے آپ کو اللہ معاف کرے انسان نے کوجا کر لیا ہوتا ہے، بد اخلاق کر لیا ہوتا ہے، برا بنا لیا ہوتا ہے۔ جیسے آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کریں، بہت خوبصورت گھر، بہت اچھا پینٹ، بہت اچھے کرٹنز، بڑے اچھی بیڈ کورز، بڑے اچھے ڈیکوریشن پیسز، ہر چیز ہے، اور وہاں پہ کوئی گند کا غلاظت کا ڈھیر لا کر ایک جگہ کے اوپر ڈال دیں، اسی کمرے میں، اسی جگہ کے اوپر، تو دیکھیں لوگ کہیں گے کہ یہ کیا؟ اس گند کے ڈھیر نے، اس کی بوئیں اٹھا کر، اس کی شکل نے پورے کمرے کا ماحول، اس گھر کا ماحول آلودہ کر دیا ہوگا۔ تو یہ غصہ بھی ہماری پرسنالٹی کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے۔ سب سے بڑھ کر میں نے آپ کو کہا اللہ کو ناراض کر دینے کا سبب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگینسٹ ہے یہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غصہ آئے گا ہی نہیں، غصہ آتا ہے۔ اب بعض جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو غصہ شو کرنا ہوتا ہے طریقے کے ساتھ، یعنی ایک پہلا طریقہ ہے کہ آپ جب دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، صرف سپوز گھر میں والدین ہیں، فادر ہے، اپنے بچوں کو شروع سے سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اچھے طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، بار بار سمجھایا جا رہا ہے، ایک سرٹن ایج تک سمجھایا جا رہا ہے۔ اب اس کے باوجود بچہ مان کر نہیں دے رہا، تو اب والدین کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ غصہ کریں۔ غصہ کرنے کا طریقہ ہوگا، کس انداز میں غصہ کرنا ہے، کس انداز میں غصے کا اظہار کرنا ہے۔ اب اگر وہاں پہ والدین غصہ نہیں کرتے تو وہ اپنے بچے کو بگاڑ رہے ہیں، شے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر غصے سے بڑھ کر پھر اب دیکھنا ہوگا کہ بچے کی ایج کیا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ غصہ وہاں پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اب آپ کالج میں پڑھتے ہیں تو اگر اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ بنک کر رہی ہیں کلاسز، باہر بیٹھ گئی ہیں، پیار سے سمجھا لیا، آرام سے سمجھا لیا، انہیں بتا دیا کہ ایسا نہیں کرنا، تو اس کے بعد پھر اب آپ یہ کہیں کہ ٹیچر غصہ نہ کرے، اور ٹیچر ذرا سی کوئی بات کر دیا تو پھر بچوں کو لگتا ہے جی ہماری بےزتی کر دی، یعنی بات بھی ان کو بےزتی کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم بھی حرکتیں کیا کر رہے ہیں، کیا ہماری حرکتیں ایک ریزنیبل پرسنالٹی والی حرکتیں ہیں،
ہمیں یہ زیب دیتی ہیں حرکتیں. تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ غصہ کرنا ہی نہیں ہے. بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ غصہ ہے. اب جہاں پہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا مذاق، تو آرام سے پہلے تو آپ وہاں پہ لوگوں کو گائیڈ کریں گے نا کہ بھئی یہ طریقہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ لوگوں نے وتیرہ بنا لیا، تو پھر آپ دیکھنا ہے اپنے غصے کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے. یہ سٹائل نہیں کہ آنکھوں سے انگارے، منہ کی شکل مکروہ ہو گئی ہے، زبان سے جھاگ، گالیاں آستینیں چڑھا لی ہیں اور گالیاں دینا شروع کر دی، تیری فلاں اور فلاں کی فلاں اور فلاں کی فلاں، اور پھر ہاتھ میں کوئی ہتھیار اٹھا لیا. یہ نہیں طریقہ کار. طریقے سے غصے کو کرنا ہے اور اپنی بات میں فرمنس ہونی چاہیے، اور اپنے مزاج میں اس کو فیل کروائے انسان کہ غصہ آ رہا ہے، لیکن غصے کو ایکسپریس کرنا، اس کو اچھے بیہیویئر کے ساتھ شو کرنا، ڈیسنٹ وے میں. غصے کو بھی ڈیسنٹ وے میں شو کیا جا سکتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے. آگ صرف پانی سے بجھائی جاتی ہے. اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وضو کرے. ایک اور حدیث ہے کہ اگر غصہ آئے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وہ جگہ چھوڑ کر وہاں سے نکل جائے. یعنی غصے کی ٹپس بتائی گئی ہیں. پانی پی لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اچھا وضو کر لیں، اچھا وہ جگہ چھوڑ دیں، کھڑے ہیں بیٹھے ہیں اپنی پوزیشن چینج کر لیں، تو آپ دیکھیں گے غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ اچھا غصہ وہی ہوتا ہے کہ جو آیا اور گیا. وہ غصہ اچھا نہیں ہوتا کہ جو آیا تو پھر گیا ہی نہ، یا وہ غصہ بھی اچھا نہیں ہوتا جو آیا بھی جلدی اور گیا بھی لیٹ. نہیں، اچھا غصہ کیا ہوتا ہے کہ جو لیٹ آیا اور جلدی چلا گیا. یہ چیز ہمیں لے کر آنی ہے اپنے اندر. پھر بردباری کے حوالے سے، اسلامی تعلیمات، دانائی کے حوالے سے، معاشرے کے اندر امن و سکون کے لیے ضرورت ہے نا کہ لوگ بردبار ہوں، برداشت، تحمل والے ہوں. کچھ تعلیمات ہیں اگر ہماری شخصیت کا حصہ بن جائیں تو غصہ پیدا کرنے والے، اکثر جب ایونٹس تو پیدا ہوتے ہیں زندگی کے اندر تو انسان اپنے اوپر قابو رکھ سکے گا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہر مسلمان کا مال، خون اور آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے. یعنی ہاتھ سے تو رہنا ہی ہے، زبان سے بھی. تو جب غصے میں انسان آتا ہے، اسے کب پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کتنے تیر اور کتنے نشتر چلا رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا مومن فحش کو بےہودہ گوئی کرنے والا اور بد زبان نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی بری بری گالیاں، کتنے برے برے القاب، کتنی بری بری تانے ان کے کسی کی ماں تک پہنچتے ہیں، کسی کے خاندان تک پہنچتے ہیں. پھر آپ نے کہا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ قیامت کے روز زبان کی کاٹی ہوئی فصلیں ہی لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل گرائیں گی. یہ زبان سے انسان بورا ہوتا ہے. پھر ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ پڑوسی جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. پھر پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کرنا بہت بڑی نیکی ہے. پھر آپ فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی خطاؤں سے درگزر کرے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرے. یہ بہت یعنی کہ باٹم لائن ہے یہ آج کی، کہ جو چاہتا ہے لوگ اللہ اس سے معاف کر دیں، لوگوں کو بھی معاف کرنا سیکھے. بات رائی کا پہاڑ نہ بنائیں، فلاں یہ کیوں کیا تھا، وہ ایسے کیوں نہیں ہوئی تھی، وہ ادھر کیوں نہیں بیٹھی تھی، وہ ادھر کیوں نہیں آئی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. ہر وقت اپنے آپ کو بڑا 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 بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے بھئی؟ اللہ درگزر فرمانے والا ہے، درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر قرآن میں غصے کی فضیلت، وَلَمَنْ صَبَرَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہے. پھر ایک اور ہے جنت جس کا عرض یعنی جو اس کی لمبائی چڑھائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ان متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو آسودگی اور تنگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو روکتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں. وہی آیت پیچھے پڑی نا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. جنت کے حقداروں کی صفت وَإِذَا مَا غَاضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. اور آپ نے کہا جو شخص اپنے غصے کو دبا لے جبکہ وہ اسے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی اگلا بندہ فل اس کے اختیار میں ہے، وہ بےزتی کر سکتا ہے اور ٹکا کے کر سکتا ہے، اگلے نے چرکنا نہیں ہے. یا بولے گا بھی تو کیا بولے گا، چھوٹا ہے نا اسے عہدے میں، ایج میں، صلاحیتوں میں، مال میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے روز ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے حور کے انتخاب کا اختیار دے گا. یعنی مردوں کے لیے ہے نا، یہ لیڈیز کے لیے وہاں پہ کوئی اور اللہ تعالیٰ نے
انعام رکھا ہوا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ نے اپنا اس سے عذاب روک لیا، یعنی اللہ بھی اس کو اگنور کریں گے۔ تو خلاصہ کیا ہے ساری بات کا کہ انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے نا، اور سب سے مشکل دشمن اس کا اپنا نفس ہے کہ جس کو اب قابو میں کرنا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ تیرا سخت ترین دشمن خود تیرا نفس ہے، کیونکہ غصے میں اسے کنٹرول کرنا، یا اللہ نہ کرے کوئی گندے جذبات اس کے دماغ پہ چڑھے ہوں، اس وقت اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ طاقتور اور پہلوان کہلانے کا اصلی حقدار اللہ کا وہ بندہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو رکھے کرے اور کوئی بیجا حرکت اس سے نہ سرزد ہو۔ تو اب پھر وہی بات کہ اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ بندے کے دل میں وہ کیفیات ہی پیدا نہ ہوں، یعنی غصے والی، کیونکہ کسی بھی وقت ناگوار بات پہ دل میں آ جاتی ہے۔ انبیاء کو بھی آ جاتی تھی یہ بات، یہ کیفیات آ جاتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ایسی کیفیات کے وقت نفس پر پورا قابو رہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں اتنا مغلوب ہو جائے اور ایسی گفتگو کرے کہ جو انسانیت اس کی بندگی کے خلاف، جانوروں کی مقام پر چلا جائے۔ تو انسان کی اصل عظمت غصے پر قابو پانا ہے، صفری جذبات یعنی گندے جذبات، یا کہ نہ کہ یہ کہ مغلوب الغضب یعنی غصے سے خود کو مغلوب کر لینا، گرانا۔ بہادر شاہ ظفر کا بڑا پیارا شعر ہے، ظفر، یہ ظفر ان کا نام ہے، آدمی اس کو نہ جانیے گا، یعنی اسے آدمی نہ سمجھیں، خواہ کتنا ہو صاحب فہم و ذکا، کتنا ہی لائق فائق کیوں نہ ہو، اسے آدمی مت سمجھیں۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ السلام علیکم۔